سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ یہ اپنی عقل سے اپنی زندگی کے مقصد کو دریافت کر سکے، اپنی عقل سے صراط مستقیم کا راستہ پا سکے، اپنی عقل سے منزل مقصود تک پہنچ سکے. اس علم سے انسان خالی ہے. یہ پیدائشی طور پر اس علم سے خالی پیدا ہوتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو وہ کہتا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ ہماری اصل ہے. پھر ہر انسان جو کچھ پڑھتا اور سیکھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جو علم بھی تمہیں ملا ہے دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، تم نے خود نہیں لیا، اللہ نے دیا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وما اوتیتم. یہ نہیں کہا وما تعلمتم. جو تم نے سیکھا ہے وہ تھوڑا ہے، جو تمہیں ملا، جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ الا قلیلا، بہت تھوڑا ہے. دینے والا اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو اس تھوڑے علم کے ساتھ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کیا کرنا ہے اور کہاں جا رہے ہیں موت کے بعد، یہ اس تھوڑے علم سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں اور اپنے درمیان انبیاء کو واسطہ بنایا اور ان پر کتابوں کو اتارا، اور اپنے علم کے اضافے کے ساتھ ہم اپنی ذات کے لحاظ سے زیادہ اتنا کرتے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، ضروریات زندگی کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، یہاں تک تو انسان پہنچتا ہے اور ہر جانور پہنچتا ہے. اور جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور بن سیکھے اپنی ساری ضرورتوں کا علم ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے بچے کو سکھانا پڑتا ہے. بلندیوں پہ پرواز کی، عقاب کی پرواز ہے، وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتا ہے. اور سانپ کا بل کھانا، پھنکارنا، زہر بنانا، ڈسنا اور نگلنا، یہ وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتا. مرغی کے بچے کا دانہ چگنا اور اس میں سے اپنی مفید چیز کو اٹھانا، مضر کو اپنے پنجوں سے، چونچ سے ہٹا دینا، یہ علم وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتا. لیکن ہم اپنے ماں باپ سے، استاد سے سیکھتے ہیں. ضرورت کا علم بھی سیکھنا پڑتا ہے، لیکن مقصد زندگی کا علم تو سیکھنے سے بھی نہیں آتا اگر اللہ کا علم ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوتا. آسمانی کتابیں نہ ہوتی تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیوں ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب کبھی بھی انسان اپنی عقل اور علم اور فہم سے نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کتابیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ کہ ہم نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں، وہ اللہ ہی کے خزانوں سے اتری ہوئی کتابیں ہیں. ہر زمانے کے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے آسمان کا علم
اور آسمان کے علم کو کوئی روزے کے ساتھ مناسبت ہے کہ اللہ نے سارا آسمانی علم رمضان میں اتارا ہے. رمضان کے علاوہ کوئی کتاب نہیں اتری. ہر چھوٹی کتاب تھی، بڑی کتاب تھی، اللہ نے اس کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے. اللہ کا علم ایک نور ہے، ایک پاک چیز ہے، اور انسان کے اندر غلاظت ہے، جسم کی بھی گناہوں کی بھی. اگرچہ اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انتخاب کیا کہ رمضان کے روزے انسان کو گناہوں سے نکالتے ہیں، انسان کو برائی سے کھینچتے ہیں، اور اس میں اللہ شیاطین کو قید کرتا ہے. اور رمضان کا لفظی مطلب بھی جلا دینا ہے. رمضان کا مطلب جلا دینا ہے. جلا دینے کا معنی یہاں کس طرح پایا جاتا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تو اندر میں ایک تپش پیدا ہوتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو اندر میں ایک تپش پیدا ہوتی ہے. یہ دو حرارتیں انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، ایک بھوک کی، ایک پیاس کی. پیاس کی شدت سے اس کا سینہ جلتا ہے، یہ ایک آگ بنتی ہے. اور اللہ اپنے بندے کے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں ڈالتا جاتا ہے، اور وہ گناہ اس کی تپش میں جلتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں. یہ 29 دن بھوکا پیاسا جب چلتا ہے تو اس کے پورے سال کے گناہ اس کی اپنی پیاس کی آگ میں، بھوک کی آگ میں اللہ تعالیٰ جلا کے صفر کر دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے. جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھلتا ہے، اس کا پھوٹ سارا نکل جاتا ہے اور خالص سونا باہر نکل آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بیان فرما رہا ہے. چیز کو دھونے کے دو اسباب ہیں، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. ایک پانی ہے جو آ کر گندگی کو اٹھا لیتا ہے اور چیزوں کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. اور ایک دوسرا راستہ ہے جس سے چیز دھلتی ہے، وہ آگ ہے. وہ آگ ہے. آگ کے اندر دھات کو ڈالا جاتا ہے، دھاتیں، اس میں چاندی ڈلتی ہے، اس میں لوہا ڈلتا ہے، اس میں تانبا ڈلتا ہے، اس میں سونا ڈلتا ہے. تو جب اس کو آگ جلاتی ہے تو اس کی کھوٹ الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا الگ ہو جاتا ہے. تو مما یوقدون علیہ، یہ جو آگ ہے اس کے اندر سے بھی ایک صفائی کا نظام اللہ نے رکھا ہے کہ سونا اس میں جلتا ہے اور کھڑا ہو کے باہر نکلتا ہے. تو پورا مہینہ ایمان والا جب وہ گرمی، جب وہ بھوک اور پیاس کی آگ کو سہتا ہے، اس آگ میں اس کے گناہ جلتے رہتے ہیں. تو رمضان کا عمل جاری رہتا. رمضان جلا دینا. وہ جلتے جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے رات کی تراویح اور دن کے روزوں کے بدلے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو عام انسان کے ساتھ ہے، نبی تو پاک ہوتا ہے، اس کا پہلے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود اللہ نے ان سے روزے رکھوائے. پہلی کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، 40 دن کا روزہ رکھوایا. 40 دن کا ایک ہی روزہ ہے. آج روزہ رکھا اور 40 دن کے بعد جا کر افطار کیا. ایک روزہ پورے چلے کے برابر رکھوایا. ہماری طرح نہیں، سحری بھی کھا لی، افطاری بھی کھا لی، یا چلو جیسے بنی اسرائیل کا روزہ تھا کہ 24 گھنٹے کے بعد افطاری کر لی. ایسا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کوہ طور پر اعتکاف کیا، کوہ طور پہ قیام کیا اور ایک روزہ 40 دن کے برابر رکھا. 40ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان پہ تورات اتاری. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، 40 روزے رکھوائے اور پھر ان کو انجیل عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار حرا میں پہنچایا اور 6 ماہ ساری دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا. اور وہاں آپ نے روزے بھی رکھے، نہ بھی رکھے ہوں تو روزے جیسی کیفیت تھی. 24 گھنٹے میں ایک وقت کچھ کھاتے تھے، ستو لے لیے، کبھی وہ بھی نہیں ہوتے تھے. تو 6 مہینے آپ غار حرا میں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 21 رمضان کو قرآن اتارا. تو یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری اور 2 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو اتارا. اور پھر 6 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا.
پھر 12 رمضان کو یا 18 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، پھر 21 رمضان کو شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہمیں عطا فرمائی جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ ایک رات جو جاگ لے، صرف ایک رات، 21 23 اور 25 27 29 5 راتیں ہیں جو طاق راتوں میں ہیں، اور اب راتیں چھوٹی ہیں، دن لمبے ہیں۔ سردیوں میں راتیں لمبی تھی، رمضان سردیوں سے نکل کر گرمیوں کے حدود میں داخل ہو چکا ہے، اور مزید راتیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی آگے۔ تو یہ چند گھنٹوں کی رات ہے، تراویح کے بعد 2-4 گھنٹے باقی رہ جاتے ہیں۔ جو یہ 5 راتیں جاگ کے گزار لے گا تو یقیناً اللہ کے فضل و احسان سے وہ ان میں سے ایک ضرور شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو متعین کیا، پھر اس کو اٹھا لیا، اس کو متعین کرنے کے بعد اٹھا لیا۔ 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ باہر آئے، کہا میرے اللہ نے مجھے متعین کر کے بتایا، لیکن دو میرے ساتھی آپس میں لڑ پڑے، ان کے لڑنے کی نحوست سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ ایسے عظیم لوگ بھی اگر آپس میں ان کی تلخ کلامی اور دل پھٹیں گے تو اللہ کی برکتیں اٹھیں گی۔ تو ہم تو بڑے گندے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے محبوب کے جتنے صحابہ ہیں میں سب کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اتنے بڑے لوگ بھی اگر ان میں بھی کھٹپٹ ہوگی تو اس کا وبال سامنے آیا اور شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ اگر ہمارے دل پھٹے ہوں گے اور ہمارے اندر نفرت ہوگی اور غیبت اور چغلی اور شکایت اور جھوٹ اور بغض اور نفرت اور کینہ اگر ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہوگا تو ہمارے ساتھ اللہ کی رحمتیں کیسے ہوں گی؟ اور آسمان سے خیر کے دروازے کب کھلیں گے؟ کیسے کھلیں گے؟ دروازے تو اللہ کھولتا ہے، حکومتوں کے بدلنے سے نہ دروازے بند ہوتے ہیں نہ دروازے کھلتے ہیں۔ حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ان بدبخت حکمرانوں سے نہیں ہے، حالات کے بننے اور بگڑنے کا تعلق میرے اللہ کے امر سے ہے، اور میرے اللہ کا امر میرے عمل سے ہے۔ اگر میرا عمل برا ہے تو اللہ حالات کو ٹائٹ کر دے گا، سخت کر دے گا۔ اگر میرا عمل اچھا ہے تو اللہ حالات کو بہتر کر دے گا، خوبصورت کر دے گا۔ نہ یہ کسی کے آنے سے بدلتے ہیں نہ کسی کے جانے سے بدلتے ہیں۔ آسمان والا کہہ رہا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، مصیبت اللہ لاتا ہے، کوئی دنیا کے انسان نہیں لا سکتے، حکومتیں نہیں لا سکتی، اور فوجیں پولیس نہیں لا سکتی، میں لاتا ہوں۔ اور جب میں مصیبت لاتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں بھلائی لے آؤں، مطلب یہ کہ اللہ کہتا ہے بھلائی میں لاتا ہوں، خیر میں لاتا ہوں۔ اگر میں خیر لے آؤں فلا راد لفضلہ، تو میرے فضل کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ مصر کا فرعون ہو، وہ آج کے فرعون ہو، وہ بابل کا نمرود ہو، وہ آج کے نمرود ہوں، وہ یمن کا شداد ہو، وہ آج کے شداد ہوں، جب اوپر والا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو نیچے کوئی طاقت کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اور اللہ بھلائی کو وجود دیتا ہے۔ یہی مضمون 2 اور آیات میں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جب میں دروازہ کھولتا ہوں اپنی رحمت کا تو دنیا کے سارے فرعون، شداد، قارون، حامان، نمرود مل کر میرے دروازوں کو بند نہیں کر سکتے۔ وما یمسک، اور جب میں اوپر سے بند کرتا ہوں فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر ساری دنیا کی فوجیں اور طاقت اور ایٹم اور راکٹ اور پوری دنیا کے اسباب اور ایٹم اور ٹیکنالوجی اور سائنس، یہ سارے مل کر وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، تو ساری دنیا کے انسان میری طرف سے خیر کے دروازے مجھ سے نہیں کھلوا سکتے۔ فیصلہ اوپر سے آتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہ اصل اللہ ہے، شہنشاہ اصل اللہ ہے، مالک اصل اللہ ہے، قادر اصل اللہ ہے، جبار اصل اللہ ہے، مہیمن اصل اللہ ہے، مقتدر اصل اللہ ہے، مقدم مؤخر اصل اللہ ہے، اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے۔ مالک بھی اللہ، شہنشاہ بھی اللہ، بادشاہ بھی اللہ، اور خالق بھی اللہ، اور رازق بھی اللہ، اور عزت دینے والا بھی اللہ ہے، اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تخت پہ بٹھانے والا بھی اللہ ہے، اور تخت سے اتار کر
ذلت کی پستیوں میں پھینک دینے والا بھی اللہ ہے، محبتیں لانے والا بھی وہی ہے، اور نفرت کی آگ بھڑکانے والا بھی وہی ہے۔ امن بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، اور جنگ بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، محبتیں بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، اور نفرتیں بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، امن بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے، اور خوف بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آسمان کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، میرے نبی کی صبح کی شام کی دعا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ جو میرے اللہ نے چاہا کر دیا، جو نہیں چاہا نہیں ہو سکتا، جو نہیں چاہا نہیں کوئی کروا سکتا۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو ہم چاہیں کریں، یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے۔ جو اس کے علاوہ دعویٰ کرے گا وہ پاگل دیوانہ ہے۔ ممکن ہے اللہ موت تک اس کو چھٹی دیے ہوئے ہو اور اس کی مہلت ہو اور وہ اپنے دعووں میں نہ پکڑا جائے، لیکن موت تو پکڑے گی، پھر قبر تو جھٹکا دے گی، پھر حشر کی گرمی پگھلائے گی، پھر جہنم اسے عذاب میں مبتلا کرے گی، اور میرے اللہ کا خوفناک فیصلہ اس کے خلاف آئے گا۔ فذوقوا مس سقر فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ یہ عذاب ہے جو بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے، یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے، یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے۔ شک میں مبتلا مت ہو، شک میں مبتلا مت ہو۔ حالات اس سے بھی خراب ہو جائیں، اللہ اللہ ہے، اور وہ کریم ہے، اور وہ رحیم ہے، اور وہ حنان ہے، اور وہ منان ہے۔ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل، اس کے کیے کو پوچھا نہیں جا سکتا ہے۔ يهدي من يشاء ويضل من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اور يختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ یشاء شاء یشاء شاء ایک ذات کے لیے ہے، جو چاہا کر دیا، جو چاہے گا کر دے گا، جو نہیں چاہتا نہ ہوگا، جو نہیں چاہتا نہیں کروا سکتا۔ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کے بغیر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ مخلوق کا لفظ چونٹی پر بھی ہے، جبرائیل پر بھی ہے، ذرے پر بھی ہے، پہاڑ پر بھی ہے، غلیل پر بھی ہے، جہاز پر بھی ہے، ایک سنگریزے پر بھی ہے، اور ایٹم اور راکٹ پر بھی ہے۔ پتنگے پروانے کا نام بے مخلوق ہے، اژدہے سانپ ہاتھی شیر چیتے کا نام بے مخلوق ہے، مکھی کا نام بے مخلوق ہے، اور عقاب کا نام بے مخلوق ہے۔ جبریل بھی مخلوق، اور میکائیل بھی مخلوق، اور اسرائیل بھی مخلوق، اور اسرافیل بھی مخلوق، اور زمین آسمان بھی مخلوق، اور بادل چاند سورج ستارے بھی مخلوق، ہوائیں برق بھاپ بجلی بھی مخلوق، سائنس کی طاقت بھی مخلوق، آگ کی طاقت مخلوق ہے، پانی کی طاقت مخلوق ہے، ہوا کی طاقت مخلوق ہے، سونے کی طاقت مخلوق ہے، زمین کی طاقت مخلوق ہے، پہاڑوں کی طاقت مخلوق ہے، آسمانوں کی طاقت مخلوق ہے، عرش فرش لوح قلم کرسی کی طاقت مخلوق ہے، فرشتوں کی طاقت مخلوق ہے، دریاؤں کی طاقت مخلوق ہے، سونے چاندی کی طاقت مخلوق ہے، ہیرے پتھر جوہر کی طاقت مخلوق ہے، تختے کی طاقت مخلوق ہے، بادشاہ پولیس صدر فوج کی طاقت مخلوق ہے۔ جو میرے پاس ہے وہ مخلوق، میں خود مخلوق، آپ مخلوق، یہ کائنات مخلوق، اور جو بھی مخلوق ہے اس پر میرے اللہ کا اعلان ہے، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اے میرے دیوانے بندو، کس کی پوجا میں لگ گئے،
کس کے پجاری بن گئے؟ بادشاہوں کے، سونے کے، چاندی کے، پتھر کے، لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے؟ کس کے پجاری بن گئے؟ اپنے نفس کے، خواہش کے، اولاد کے، بیوی کے، بچوں کے۔